کہ جنہوں کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتاں دے نال نوازے آئے. میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ آپ کی بارگاہ دے وچ التماس گزار آپ اپنے خطاب دے نال ساڈے گلوں کو انسان کو نمبر فرمیشن استقبال کرے. سو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. کیا بات ہے تھوڑی یار بڑے ذوق والے لوگ ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. دوستدار فرمایا تابع اولاد علی پر ہمیں فیدار خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر نبی بعد السلام سمعین کرام. اللہ رب العزت جل جلالہ و منوال مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید مقام آیہ مبارکہ تلاوت میں شرف حاصل کیا. دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مرضی کا توفیق بخشے. اللہ عزت آیتی مقدس معطر معطر اعلیٰ رفاع محفل اعلیٰ حضرت عظیم برکت عظیم مرتبہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبکر اللہ منتظر تعالیٰ آپ کی یاد آپ کی بارگاہ کے اندر خراج تعظیم محبت نظرانے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے واسطے جملہ منتظمین حضرات ادارہ حاضہ کے اندر صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ علامہ پیر محمد علی شاہ صاحب آپ نے محفل کا انعقاد کیا اور جملہ منتظمین حضرات کی کاوش کوشش کے اندر پرزور طریقے کے نام شامل ہیں شریک ہیں موجود ہیں. اللہ رب العزت کی ذات پاک حضرات اولیاء کاملین صالحین بزرگان دین اور اللہ کے برگزیدہ فیضان اساں سارے کو عطا فرما. اسی قدر مقتدر سادات کرام مشائخ اعظام ذوی احترام مقتدر علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثناخان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم کے تمام سونے غلام اپنی تمام تر مصروفیات کو معمولات کو مشغولیات کو پس پشت رکھتے چھوڑتے ان جگہ دیتے تسان تمام آباد تشریف دینے اللہ تعالیٰ آمد مبارک فرما. اللہ شریف جاتے پاک قدم قدم تے نیکیاں
اجر و ثواب عطا فرما اور وعدہ لا شریک کی ذات پاک ہمیشہ واسطے سب اسلاف دے نال پیار کرنے کی کامل توفیق نصیب فرما رب لم یزل کی ذات پاک علماء حقہ دا سایہ پپایا ہوما پایا تا دیر تک سارے سرہ دیتے زندہ و جاوید سلامت فرما اللہ رب العزت کی ذات پاک کا لا تعداد شکرانہ کہ رب تعالیٰ کی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو ایک خاصا عطا کیتے کہ ایسا کثرت نال اپنے حضرات انبیاء کا بھی ذکر کرنے ہیں اور صالحین کا بھی ذکر کرنے ہیں اور جنہ دے نال اساں حضرات علماء کرام کی بارگاہ علمیت کے اندر خراج تحسین بھی پیش کریں اور وہ مختلف طریقے ہیں اور مختلف حوالہ جات ہیں اگر انہوں کو نسبت صالحیت کے مقام نال تھی گئی ہے تو انہوں کی یاد کے اندر جنر بھی کوئی محفل کا انعقاد کیتا ملے تو انہوں کو شان علمیت کے نال ایک نام کیتا ملے اور ایک نام نال پکارا ملے اور وہ سینہ تان کے ایک لفظ آکھا ملے کیسا اپنے بزرگاں دے قرص منے دیتے ہیں قرص کے حوالے دے نال اساں انہاں دی بارگاہ کے اندر خراج تحسین پیش کریں گے اور عرائض کے اندر قرصاں کے اندر حضرات اولیاء کاملین دی بارگاہ کے اندر انہاں دی خدمت کے اندر انہاں تک جہاں چیزاں سا پہنچے ہیں نا وہ آپ دی بارگاہ کے اندر یا قرآن دیا تلاوت ہوں گے یا اوراد و وسائل ہوں گے بے تلاوت اوراد و وسائل اور مختلف نوافل پڑھے ہوئے ہوں گے مختلف تیار مقدس کے اندر انسان جن میں عمرہ کی سعادت واسطے یا حج کی سعادت واسطے ویندے تو وہ اپنے دل کے وچ ارادہ کر کے ویندے کہ میں اپنے بزرگاں دے نال طواف کرے گا اور میں بزرگاں دے نال عمرے کرے گا اتنا بڑا خزانہ کو جمع کرے دے اور جمع کر دے جنن کو اپنے بزرگاں دی یاد دی محفل چھا دے نا ولوبیہ تو کچھ نہیں دے سکتا اور آپ دی بارگاہ دے اندر کچھ پیش نہیں کر سکتا ولو اتنا کچھ آ گئے کہ میں نوافل پڑھی بنا کہ اپنے بزرگاں دی روح کو ایثار کرنا چاہتا جماعت اہل سنت ہے یہ عقیدہ ہے کہ جلے ایسا اپنے بزرگاں دی پاک بارگاہ دے اندر انہاں دی روحاں تک کے ثواب پہنچے نہیں ہیں تو سارا عقیدہ ہے کہ انہاں تک کے بات جلے پہنچ دیئے نا انہاں کو علم ہوتے کہ کون کیڑا شخص کیڑے مقام کے بیٹھے انہاں نے میری روح تک کے چیز پہنچائیے بل وہ کاملین اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر اتنے بڑے درجہ عدم دیتے موجود ہوں گے کہ رب دی پاک بارگاہ میں خرچ کرنے والا ان شخص نے میری درجات دی بلندی واسطے ایک اہتمام کی دے میں تیری پاک بارگاہ عرض کرے نا جب تک کہ زمین کی دھرتی تو تیرا ہے تو اپنی فضل کا دروازہ ہی دے واسطے اللہ کو عزت کی ذات پاک ہمیشہ ان انسان کی طرف اپنی توجہ کریں اور رب تعالیٰ کی اتفاق انسان کی طرف یہ توجہ ایک قدرت فرمائے دے اللہ رب العزت کی ذات پاک فرمائے بل دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے نہیں جڑا وہ شخص کا نام کوئی مٹا سکے بل کوئی شخص ایسا ہے نہیں جڑے ان کی تعلیم کو مٹا سکے بل کوئی شخص ایسا ہے نہیں جڑے ان کے نام کو کوئی مسخ کرے کوئی مٹا سکے تو اللہ رب العزت کی ذات پاک میں جماعت اہل سنت ہوں جتنے بھی بزرگ کاملین صالحین عطا کی ہے کہ واحد کائنات کے اندر ایک اعلیٰ مخلوق ہے جنہوں نے آج کی نگاہ قدرت موجود اور جڑی رب تعالیٰ کی ذات پاک کی نگاہ کے وچوں آج کی فیض زندے بیٹھے اور تاکہ قیامت تک اور تا قیام قیامت تک آقا کریم کی امت پاک کو عطا کرتے کریں اور جب انہاں کی صحبت کے اندر انہاں کی معیت کے اندر انہاں کے ارد گرد آج انہاں کی چھوڑی میں انہاں کی گود ہے انہاں کی چار دیواری میں آمن والا کوئی بچہ آتے انہاں کی تربیت آمن والا کوئی شخص آتے بل انہاں کی ایسی خوب آپ یاری کریں گے ایسی خوب تربیت کریں گے کہ جلے کو اتو اٹھی کے واپس کہیں علاقے کے اندر پہنچ رہے تو ان کی زبان میں جو گستاخی کے جملے نہیں ہوتے بلکہ محمد کی غلامی کے جملے کیونکہ تربیت بھی ایک ایسے ماحول کی گئی ہے ایک بات ایک ایسے ماحول کے اندر کی گئی ہے کہ جڑے ماحول میں بندے کو نفرت نہیں ملتی جڑے ماحول کے اندر بندے کو محبت ملتی اور کائنات کے اندر ایک بھی محبت کا ماحول ہے آج یہ کائنات کے جڑا بچے کو ماحول دیتا ہے ایک کائنات کے ماحول صرف سارے واسطے پرووائڈ کہنے کی تھا ساتھوں کہنے کی تھا نہ ہی سارے واسطے کی ماحول کو پیش کیا گئے اگر سیرت رسول کا مطالعہ کروں چاہنا
جلے طالب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس آپ کی دھرتی دے تشریف گھنتے آیا ہے تا مکہ دا ماحول کیندے کو لکا پیا ہے مکہ پاک دا ماحول کیندے کو چھپا گیا ہے آج مکہ پاک دے ماحول دے اندر کیا کچھ بیماری موجود کہنا ہے مگر جنن سیدی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک آقا کہیں دادا پاک نے لکھا کہ ایک عبداللہ نام دا بچہ اور رب تعالیٰ کی ذات پاک نے نوڈے بچوں ساتھ آخر زمان نبی مصطفیٰ کریم کی ذات پاک سب کو عطا کی گئے اگر اس بچے کو ایک ماحول دے دیتا گیا کیا کرتا ہے بچے جو تے ماحول کا اثر کیسا آسی آپ نے فرمایا بھامے جمع مکے جے مگر پلے تتائے جے ماحول ملے تا پاک ملے اور یہ کو اگر سوسائٹی ملے تا پاک لوگوں بھی ملے پتا چل گیا آج بھی والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو ایسا ماحول دوں کہ بچے جو تے جلے ماحول دا اثر آسی اور وہ ماحول کے اثر انداز کسی اور ہوئے اے ماحول کے گستاخ نہ ملے کئی مشرک نہ ملے کئی بدعتی نہ ملے کوئی بھی ماحول کے اندر رہ کے کئی گستاخانہ کردار ادا نہ کرے میں باپ کی صاف نہ مل بنے سارے ترہ اونچا نہ تھی گئے اور ساری ہمیشہ واسطے کپڑے دوتے کوئی داغ نہ لگ بنے دھکا نہ لگ بنے ہر والد کی کوئی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ایسا پاک ماحول دوں جڑے ماحول کے اندر میرا بچہ گستاخ نہ بنے بلکہ محمد کا غلام بنے ایویں پٹھان دے گھر دے اندر جلے اقبال کے بانے اور پٹھان دے گھر دے اندر اور پٹھان بھی ایسے جلے کندھاری پٹھان سبحان اللہ اور پٹھان کندھاری جنہ کو رمضان کے اعتبار میں ایک ایسا ملکہ عطا کیتا ہے جنہ کو مال کا کہنا ہے جنہ کو سونا تے چاندی کا کہنا ہے مگر اتنا کچھ آپ کرنا چاہنا ہونا کو علم ضرور ہے اللہ اکبر اور یہ علم کی پوری دھان کے بعد رب تعالیٰ کے اعتبار میں این گھر کے اندر جلے ایسا بچہ عطا کیتا ہے اور این بچے کی عمر کی گئی ہے 4 سال 4 مہینے تے 4 دن تو آپ نے دادا حضور ہونا کو فکر لائق ہے آپ نے فرمایا بچہ تا جان پہ میرا پوتا ہے میں انکو کئی ایسے ماحول کے اندر داخل کرا کہ جرا میرا بچہ سارے اتنے بڑے علمی گھرانے کے اندر ایسی تربیت یافتہ بنے کہ جلے سارے اندر ہوئے بچہ باہر آئے تاکہ بچے دے چہرے جو کچھ ایسی نورانیت ہو گئے چہرہ ایک بچے کو دیکھے وَالْيَادُ محمد عربی کی سنت ہو جائے انسان جس وقت کئی ماحول کے اندر آتے نا تو وہ ماحول کا اثر انسان کو ظاہر ہوتا ہے اگر مدرسے کا ماحول ملتے تا باتا مدرسے کیا کریں گے اگر ان کو کرکٹ کا ماحول ملتے تا میرے خیال سے گاڑی چھکے تے چوکے دے کریں گے اگر سارے بچے کو اگر ٹاک ٹاک دے دی کی وجہ تا میرے خیال سے ٹاک ٹاک کی وجہ سے تا آج جڑی گندی نہیں مرد ہے کہ مبتلا کی چکے ہیں اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ جمعہ المبارک ایک الجمعہ عید المؤمنین مسلمان واسطے مومن واسطے ایک عید کا دن ہوگا اور جڑا عید کا دن ہوگا ان واسطے ہر انسان کوشش کرے کہ میں اپنے گھر کے اندر عید کو گزارا اور میں اپنے بچے میں گزارا اتنا بڑا اللہ کریم کی ذات پاک نے تمام دنیا کے بچوں میں کوئی حکمت سبحان اللہ میں اپنے والدین کو بھی خوش کروں مگر یہ ماحول کے اندر رہ کے اگر سارا بچہ کہیں جمعۃ المبارک کے نماز کو چھوڑ کے اگر کرکٹ کے میدان کے اندر بلہ تے چوکا چلا تو ان وقت دساؤ تو صحیح اساں بچے کو کیا ماحول دے سکتے ہیں اساں بچے کو کیا اثر دے سکتے ہیں اور بچے جیسا کیا تربیت کر سکتے ہیں اگر والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو ماحول ایسا دے دیں کہ اگر بچہ ماحول کے اندر آتا ہوئے تو کوئی عام تو عام یا بندہ بھی ان کی ذات کو تنقید نہ کرے اور ان کی ذات کو نقل کری نہ کرے آپ مطلب نہ بنے کہ آپ تیرا باپ کا ایسا کردار ادا کرتا ہے مگر بہن اپنی زندگی بلے میں چلنے گزار چھوڑیے آج سارے بچے کو چاہیے انہیں ہاتھ میں بلہ نہ ہوئے تے نہ ہی انہیں ہاتھ کے اندر 2 گولیاں بھی ٹک ٹک ہوئے سارے بچے دے ہاتھ میں یا یسالہ قیدہ ہوئے یا بخاری کی کتاب ہو جب سارے بچے کو یہ ماحول مل سی نا انشاءاللہ بل فائز عیسیٰ ورگے ایک میں منہ لکے دے نہ سے کہ ببر شیر ورگے غلام انہاں دی کچی دو تے لاکھ کر رات دے ختم نبوت کا مسئلہ حل کر کے محمد امت کو دے دے گا
دے تا اے بچے دی جڑی بچے دی پرورش کرنے دی اصل عمر ہوتی ہے نا جی تو بچے دی بال کرنی ہوتی ہے جی تو بچے دی تربیت کرنی ہوتی ہے تو وہ بچے دی جڑی اصل حضرات اولیاء کرام دی اور صالحین دی آقا کریم دی سیرت دی اور سرکار دی سنت مبارک دی چون جڑا اصل زندگی دا حصہ ہے نا وہ بچے دی عمر جنن 4 سال تھی ہے نا وہ میرے بچے واسطے چاہیے ہے کہ وہ کو بندہ زبان دے نال کہیں نہ کہیں چیز کا اقرار کرواوے سرائے کے جانے وہ کو آنکھ جا یا کلمہ پڑھ یا اللہ کا قرآن شروع کر اللہ اکبر دیکھو نا کتنی قلیل عمر ہے چھوٹی نہیں عمر ہے اور چھوٹی نہیں عمر کے اندر جنن کوئی بچہ اللہ اللہ کرنا شروع کرے سی محمد محمد کرنا شروع کرے سی قرآن کی تلاوت شروع کرے سی ذکر اذکار شروع کرے سی تو میرے خیال دے والدین بھی نا اپنے بچے دے تے نگاہ ضرور رکھ سے بچے دے تے تربیت کا اثر ضرور آ سی تا جنن کوئی شخص تھوڑا دیا این ماحول دے اندر ڈھال میں دے نا اللہ رب العزت کی ذات پاک فرمائے والا ہمیشہ واسطے میں رب تعالیٰ کی ذات پاک دے واسطے دین کی راہ کھول چھوڑے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس بھی فرمایا بالا یا کچھ عادتاں تکی ہوئی ہے جنہیں ہمیں محمد کوئی پسند ہے صحابہ کرام نے آج کے یا رسول اللہ بالا یا کیڑی عادتاں ہیں جنہیں تو کوئی پسند ہے سرکار کی ذات پاک نے فرمایا بچنا میٹھی ہے کھیل پہ اور ایک لفظ شاید کہ میں اپنی طرف کا استعمال نہیں کرے گا مگر تنبیہ الغافلین حضرت امام ابو اللیث محمد ابراہیم سمرقندی علیہ الرحمہ جلد دوجی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو روایت کرے گئے کہ آقا کہتے بات سمجھ جب بچہ مٹی سے کھیلتا بیٹھاؤں گے نا تو میرے بچہ مٹی کو اپنے پیر تے رکھ کے نہ تھپے تا بیٹھا ہوئے اور تھپ تھپ کے ایک لفظ تکرار بیٹھا گندا ہوئے وہ آدھا بیٹھا ہوئے کچھائیں تا ہے کو پکا ہے کھڑا بندہ ایمال کو نہیں پوچھے جانا بھئی حالی تک تو پلے نہیں پڑھا حالی تک تو پریپ نے پڑھا حالی تک تو نرسری نے پڑھا اور حالی تک تو کئی ماحولج کہنے گیا حالی تک تو بیالوجی کہنے پڑھا حالی تک تو فزکس کہنی پڑھی کیمسٹری کہنی پڑھی تے کو مستطیل کا پتہ کہنی تے کو رتبے کا پتہ کہنی تے کو مربع فٹ کا پتہ کہنی تے کو مقاب کا پتہ کہنی تے کو فیسا ہورس کا پتہ کہنی تے کو کاس چیٹا تین پھیٹے کا پتہ کہنی تے کو لمبائی چوڑائی کا پتہ کہنی آج تک تو سائنس روم میں مگر بچے دا ساتھ صحیح یہ دیکھو کہ میں پتہ چل چکے ہیں کہ جڑے کچے ہوندے نے کھائے کو رہندے تے جڑے پکے ہوندے نے کھڑے رہندے یہ سوال سیدی حضرت مولا علی مشکل شاہ سے کو کیتا گیا آپ کی خدمت وچ عرض کیتا گیا کہ بال کو کی میں پتہ لگدے کہ کچے ٹھیک ہوندے نے پکے کھڑے رہندے سیدی مولا علی مشکل کو شاہ سے نے فرمایا آپ نے فرمایا بال آپ پہ کہہ نہیں بیٹھا بولے گا اللہ کلویدا بیٹھا ہوندے بال کلویدا بیٹھا ہوندے اللہ بال کے قاضی بچے کو سبحان اللہ ڈاکٹر ایک تحقیق کرے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کوئی ایسا عمل کرے جڑا کہ حکمت تو خالی ہوئے ان کے اندر ہزارہ حکمت ہے اور ان کے اندر ہزارہ راز ہے ہزارہ راز کیا ہے آقا کے اتفاق میں فرمائی تھے بچہ مٹی اچھے ہے آئیتا سا بڑے نازک تھی چکے ہیں اتنے نازک تھی چکے ہیں اساں بڑے بچے نال مٹی لگنا ہی گوارا نہیں کریں اور اساں تو کوشش کریں ہیں سارے بچے کو بالکل مٹی نہ لگے میں کو بالکل آسان لفظ ہے ایک بات سمجھانا چاہنا اساں کا کوشش کریں ہیں کہ بچے کو سویر تو کے نا شام تک ترنگڑی چڑھی ہوتی رہا پتہ نہیں ترنگڑی کو دوسرا کیا سمجھتے ہیں کیونکہ میں پینڈو کیا بندہ دیہات چلانا اکثر میرا جڑا واہ ہوتے نا جٹا نہ رہے اور اکثر جڑا میرا واہ جٹا نہ ہوتے تو میں کو ترنگڑی نال یاد کرے نا ترنگڑی نال میرے خاطر جڑے جدید لوگ بیٹھے ہوئے سائنٹیفک پیریڈ وچ بیٹھے ہوئے اور انگلش لینگویج بہترین طریقے نال تساں جان دے تو میں کو جڑا نام لینا نا وہ پیمپر لینا تا اساں کوشش کریں کہ اساں بال کو شروع تو پیمپر نال ہی ٹھک چھوڑے لیں اللہ کی قسم ہے پہلے آتے کوئی گوبر لگ رہی ہے نا بندے کو بو آتی ہے اور فوراً وہ بندہ وہ گوبر کو پانی نال دھو چھوڑے دائی لہا چھوڑے دائی وہ بندہ آ کے یار کپڑے چنا بو آتی بندی ہے تو میرے خیال سے بو کوئے لے آتی ہے کہ بندے کو بندے تک نک ہوتا ہے ان تک 24 گھنٹے پارسل نال ہے مگر پتہ نہیں نک ہی کہتے ہیں پتہ نہیں بندے کو بو ہی کہنی آتی اور بندہ کئی طریقے نال بو کو محسوس ہی کہنی کرے گا میں جناب کو پوچھنا چاہنا جڑے بال آؤ تسا گندگی کو پارسل کرتے رکھو کیا ہو ہی کیڑے چوں بل گستاخ نہ بڑھ سکے کیا ہی گستاخ
پٹھانا دے بال کی ہے اور پٹھانا دا بال بھی ایسا جڑا بالکل کندھاری پٹھان ہے. آج بھی اگر کوئی شخص سبزیاں کی دکان پہ چلا بنے فروٹاں کی دکان پہ چلا بنے نا تو وہ آپ نے دیکھا تھا میرے کو انار کا دے اور دیکھا تھا دیسی انار دے وہاں علی پوری دے وہاں یا کندھاری دے وہاں. تو میرے خیال میں وہ آپ نے دیکھا تھا یہ جڑے دیسی ہیں نا ایک کھٹے میٹھے ہونے پہ یہ جڑے علی پوری ہیں نا یہ تو بالکل میٹھے ہیں. اللہ اکبر ایک لفظ آپ یہ پتہ نہیں لگا تو جڑے علی پوری ہیں نا یہ تو بالکل میٹھے ہیں. میرے کو نا کندھاری چاہیے ایک تو ترش ہوندے مزیدار کا ڈھنڈا ہوندے کھامن کی چاستی پئی ہے تے جڑے بندہ کھانا بیٹھا ہوے وال دل نہیں کرے گا کہ بندہ پورا دانے دے وچوں ایک دانا ہی بندہ کہیں کو دے. میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا جیویں انار کندھاری پسند کریں دے نا ایک والا کہنا جیویں انار کندھاری پسند کریں دے کھامن چاستا ڈھنڈی ہے سودے ہضم میں لذت آندی ہے مزہ آندے چاسا دے سنیوں تا کوئی مبارک ہوئے اللہ کی ذات پاک نے ساکوئی جگہ امام نہیں دینا بنا کندھاری نہیں دینا. سمجھ گیا نہیں ہے جڑا اللہ نے ساکوئی امام نہیں دینا وہ پٹھان کندھاری پٹھان ہے. کندھار دا جمان جنگ ایک رکھتی ذات پاک نے برے صغیر پاک و ہندی سرزمین تے بھیجا ہے. اے جلے پٹھان لاہور دی سرزمین تے آئے ہیں تب مغلیہ خاندان دے بادشاہ وچوں ان بادشاہ نے آپس ایک عظیم محل تیار کروایا ہے اور ان محل کا نام شاید تاریخ آج مسخ کر دیتا گیا ہو سی مٹا دیتا گیا ہو سی. پاکستان کی شومی قسمت ہے سب کو مطالعہ ہی پورا کہیں پڑھایا ہوئے گا سب کو یہ بھی نہیں سمجھنا کہ پاکستان دے اندر لسی پیمن والے کا بل کتنا آدھے تے پاکستان دے اندر کیلے بیچن آلے کا مہینے بعد بل کتنا آدھے. ساکو کا حال تک کی چیز تو بھی واقف نہیں کرایا گیا اور ساکو دسا کہنے کیا مگر تاریخ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتے اور ملتے کہ ان پاکستان کی دھرتی ہوتے ایک محل تعمیر کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور ہوتے بادشاہ نے جو محل کو تیار کروایا ہے وہ محل کا نام رکھا شیش محل. اللہ اکبر وہ آج بھی لاہور ہاٹی گیٹ کی گلی دے پچھوں انہیں آج بھی کچھ نہ کچھ اثرات کھڑے اور کچھ نہ کچھ انہیں آج بھی ندوات موجود ہیں جنہیں بندہ کو چکاتوں تے پہنچتے نہ بندوں تے کوئی پوچھتے یار ایک اینا محل ہے تو وہ میرے خیال سے سادہ نے لفظ آپ نے دیں کہا اے جڑا محل ہے نا اے شیش محل ہے تاکہ تاریخ کے اندر بات کے بندہ پوچھے چاہے تاریخ کے اندر کہ یہ رسول محل بنایا کتے واسطے آئی. چلو نواب سر محمد صادق خان اپنے جتنے محل تیار کروائیں کہیں اپنی بیگم اول واسطے کروائیں کہیں دوم واسطے کروائیں کہیں سوم واسطے کروائیں مگر انہوں نے اگر لاہور پارٹی گیٹ کے پیچھو گلی کے اندر اتنا بڑا شیش محل تیار کروایا تو شیش محل کہتے واسطے آئی میرے خیال ہے سارے یہ اوپر ہیں بادشاہ نے اپنی رہائش واسطے کرایا ہے. یار منافقت کٹن کوئی کریں دے راسو تے کڈن تو لکے دے راسو تے کڈن تو چھپے دے راسو مغلیہ بادشاہ نے جڑا کہ محل تیار کروایا ہے کہ احمد رضا دے خاندان واسطے احمد رضا دے خاندان واسطے کرایا ہے تے ایک قدر لے شانہ کو جان دے کیونکہ خود بادشاہ ہیں انہاں کو پتہ ہے عالم کچے مکان چلا دے گی عالم مسئلے کچا تروٹا مکان نہ ہوئے آئیتا اسا اپنی مسیح تے نہ دیکھتی کہ یہاں کمرہ بڑھنے ہیں اور کمرہ بڑھوا دے اسا امام سے بڑھ دی خدمت اجھار کرتے ہیں. استادی میں اپنی مسیح تے نا 6 کروڑ روپیہ دے سا مگر استادی تو سامنا نا سٹور روم میں چھے اور جو استاد واسطے جڑا سٹور روم ہے نا اگر بندہ صرف ہوندا مشاہدہ کرے گا نا اگر سٹور روم کا بھی بندہ تھوڑا یہاں وہیں پہ جائزہ چاہے چاہ تو میرے خیال ہے ساری مسجد کے صفائی ہوں دے امام سے بھی ہوں دے بعد ایک دفعہ آقا جا میرے خیال ہے ساری پھٹکے ہوں دے امام سے بھی ہوں دے جیڑی اگلی گال آل کرنا چاہنا میت اللہ پھٹتا ہی اڑا ہی مولی اڑا ہی جب ایک بھائی گال آل کرنا چاہنا میت اللہ کھاٹی اڑا ہی امام سے بھی اڑا ہی. میں نے ایک ہمارا کاکے کو پوچھا میں کہ کاکا گھر کے اندر نہ جلے تسا میت کے دوا کی دے پھٹا جو پیا ہوئے تاکہ میت جلے دفنا دے واپس آ دے پھٹا چاہتے سارے مسیح کی ماں رکھ دے وقت پیچھے کی پھٹ پہ سمائے سے میت کہ ہم پیا لاسی سارے پاؤ کر سے اتنا میت کو دھمایا سے ایسا نہیں وجہ واسطے پھٹے کو چاہتے بائٹے کمرے رکھ دے ہیں اور کمرے اندر رکھ دے ہیں جڑے کمرے کے اندر امام رہتے
نہیں سمجھ کے رکھا ہے قربان تھی ونے انہاں مغلیہ خاندان دی فراست تو انہاں جڈن بھی علماء کو کندھار جو پہلے صدی پاک کو ہند کے دعوت نہیں دی آئی انہاں خیمے ہے نا سمایا آئی انہاں کچے مکان میں کہنا سمایا آئی انہاں کے سن چیلے کے سان کو سو اساں نیٹھا کے سان کو سو اساں پٹھا کے سان کو سو اساں کھلے میدان میں سان کو سو مگر انہاں نے سینے میں کھڑے قرآن انہاں نے سینے میں کھڑے مصطفیٰ کا فرمان آج انہاں نے زبان دے ہوتے قال اللہ تے قال رسول دے ہر بڑے نقد علاق دے پین کیا جنہاں نے ایک دگاہ میں کھڑ دے اساں فجر پڑھو زوہر پڑھو عصر پڑھو مغرب پڑھو عشاء پڑھو جنہاں دے پیچھو عیدین پڑھو جنہاں دے پیچھو جنازے پڑھو جنہاں دے پیچھو اساں گھر دے حاضر امام تسلیم کرو ان کا مکان نکا ہوئے سارے پاک سامنے مکان اچھے ہوئے ساتھو نہیں چاہیتا کیونکہ ساتھو رب نے دین نہیں دیئے عقل نہیں دے فہم نہیں دے فراست نہیں دے عالم کو نہ اے مکان پھب دے نہ عالم کو اے شان پھب دے اسام مقتدی کچے مکان ہے جراسوں پر جڑے ساڑے وقت دے علماء ہیں وہ شیش محلہ ہے یہ تب بات دے اندر ایک سوچ برے صغیر پاک کو ہندے پاتی گئی ہے اور برے صغیر پاک کو ہندے جلے سوچ پاتی گئی ہے انہاں دادا تو سب مولویاں کوئی میں محل بنا دے دیتی رکھو ہے ایک وقت اسی مولوی تو رہتے سوال کی بے سن انہیں کرو مولویاں کو ایک راہبت نہ بناتے رکھو مولوی کو کہیں بھی صورت اچھ دیکھو انہاں کہ کیا نہ کوئی نہ کوئی کمی کی صورت اچھ دیکھو انہاں کہ کی میں دیکھو وہاں کہ سونا یہ طریقہ ہے جڑے سارے باپ حسین نا اساں انہاں کو تنخواہ دے سو اساں انہاں کو وظیفے دے سو یہ جڑے مسلمانوں دے راہبر حسین رہنما حسین سرے کے چھاٹ جا جڑے نکے حافظ حسین تے مسیحاں دے جڑے مولوی حسین نا انہاں میں کہنے رقبے چلے تھے انہاں کے رقبے کی میں نے انہاں کے بھی گال ایسی دی سارا جڑا داتیاں کردے تھے نا وہ اساں کو ہار آتے ہیں جڑا ساریاں کا کھٹو بڑے تھے نا اساں کو درخان آتے تے جڑا سارے کپڑے بھون دے نا اساں کو پاولی آتے تے جڑا سارے وال کٹے تھے نا اللہ اکبر یہ لفظ استعمال کرو جو تو سامنے جڑا بال کٹے دے اساں کو نہیں آئے کیونکہ نئی عرصہ تھی کہ سارے دادے باپے پردادے تو مدے یہ میں کرنے 2 کلے نئی کو دینے آئے چلو 2 کلے نا درخان کو دینے آئے چلو دیئے کو دینا 2 کلے نا اساں لوہار کو دینے آئے ان کی طرح چھوٹا مولوی بدے ہی کو ان آکے کی کوئی کمیاں دی ساتھ چا رکھو این دے 2 کلے ان دے 2 کلے ان دے 2 کلے ان دے 2 کلے ان دے 2 کلے این دے 2 ایکڑ ان دے 2 ایکڑ ان دے 2 ایکڑ ان دے 2 ایکڑ ہن جتھاں لوہار دے 2 ایکڑ نا اوتھاں نئی دے 2 ایکڑ جتھاں نئی دے 2 ایکڑ نا اوتھاں درخان دے 2 ایکڑ جتھاں درخان دے 2 ایکڑ اوتھاں مولوی دے 2 ایکڑ ہن جتھاں نئی درخان لوہار وندا ہے نا اوتھاں مولوی بھی زمین دے اندر کاشتکاری کرتے اپنے بالا کو پالن واسطے اپنے بچے کا پیٹ پالن واسطے اور اپنا ذریعہ معاش کو بہتر چلاون واسطے انہیں کاشتکاری کرنی شروع کر دی تھی اور جتنے لوگ آندے گئے انہاں کے واہ صحیح واہ مستقل مزیدار بن گئے قلعے تو بڑو مل گئے چاس بن گئے بے پتہ صحیح ہن تک جب تک جیتے نہ سو تک نسلاں دو قلعے دی اجرت کھاندی راسی مستاجری کھندی راسی چاس بڑے دی راسی ہن انہاں لوگوں دے دل وچ آ گیا انہاں کے جی میں نئی کمی ہوندے وے نا درخانی کمی ہوندے وے جی میں درخان کمی ہوندے وے نا اوے لوہاری کمی ہوندے وے جی میں لوہار کمی ہوندے وے نا اے جڑا مسیح دا امام مسیح دا اے جڑا رقبہ بدل دے اے کمی ہوندے وے ایکو کمی دی نگاہ نال سمجھو 100 سال تھی گئے 100 سال کرار کو گئے ہوئے ملک جو تھے آج تک ان دی چلائی ہوئی چال سارے دماغ اپنے پیچ کسے دی کھڑی ہے آج تک تو سب مولوی کو کمی دی نگاہ نال دیتے آج تک تو سب مولوی کو کمی دی نظر نال دیتے آج میں ایک بات عرض کرنا چاہنا درخان دا پتر ہوئے درخانہ دا کام کرے ایک تو سب کمی دا پتر آتے ہوئے لوہار دا پتر ہوئے لوہے دا کام کرے ایک تو سب کمی دا پتر آتے ہوئے نائی دا پتر ہوئے بال کٹے دا ہوئے ایک تو سب کمی دا پتر آتے ہوئے اللہ دی قسم جتنے بڑے بڑے زمیندار ہیں نا اللہ دی قسم پاک نے انہاں کو ہن پیش آچا بدلوائے وہ جڑے کمیاں دے کام ہیں نا وہ ہن زمیندار ودے کرے نے تے جڑے کمیاں دے بال ہیں انہاں تین چپڑے ہن مسلح دے آ گئے ہن مسلح دے آ گئے میں 99% میں تجزیہ کر چکا میں جیری مسیح تک کیا میں فوراً ان ایمان کی قدر کی ہے ہاں اللہ متھا چومے تری ہی گال میں کو پوچھیا
ہے میں کہ لالا تیری کاسٹ کیا ہے سارے کے جب تیری قوم کیا ہے وہ کہ چاچا لالا سدھی کا ساما میں کہ جیا میرے درخان کا پتر ہے کہیں آ کے لوہارا کا پتر ہے کہیں آ کے موچی کا پتر ہے کہیں آ کے نئی کا پتر ہے میں کہ اللہ بچہ کیا ہے امیر کدھر چلے گئے فرمایا نئی کام کریں گے وہاں کٹن کا اور رچھانی چیتا ہے یہ دکان بنا دے ہمام بنائی کھڑے فیکٹری مشین لاتے زمیندارا کا بال ہوں دے کم بدا کرے دے کمی آلے کم زمیندارا کو چلی دے کمی آلے کم زمیندارا کو چلی دے زمیندارا کو پچھو چکھائیں کمی آلے بالا دے سینے کیا قرآن چلی دے یا محمد دا فرمان چلی دے یہ کمی دا پت حافظ عالم قاری مفسر محقق مدقق مفتی پڑھتے جیلے مسلح دیادے سو ربے کا مالک ہو سی کمی دا جتا پوتر دا پیر ہو سی امیر دا اٹھائی سے اتنے بڑے مرکز بہتے آج اتنے بڑے آستان بہتے اور سادات کرام دی موجودگی بہتے جنہ دا اجائی نبی دے نام دے ہاتھ نہیں چوا میں سابقہ روایت کو ملحوظ خاطر رکھ دیا تھا اما کو پتہ کچھ ہے جنہ دے ہاتھ ہٹیں کھچے ہیں نا ہمسایہ ایک بے بڑے کے ہاتھ چامن کی کوشش کرے سادہ کیمرہ تھامے کہنا کھڑا دے دا ہو سی مگر لائیو پروگرام مدینے چلتا پہ بادشاہ نے کہنے واسطے محل بنوایا سارے بولو کہنے واسطے محل بنوایا اور یہ لے کئی خان حضرات خاندان اعلیٰ حضرت تشریف گھندے آیا آپ نے فرمایا محل کہتا ہے انہاں کی محل بڑے واسطے بڑھے آپ نے فرمایا محل ہے جنہوں نے پسند نہیں کریں گے انہاں کی حضور وجہ کیا ہے آپ ہمیں رسند انہوں پسند کر لی ابو سارے جمسن پال اور پالا مجھے اتنا بڑا عظیم محل مل گیا وہ تمام پیسن اسدک جم دے جدی پشتی نوابا سے انہاں کا غفلت وقت گزارنے انہاں کو تا آسانی مل بنی ہے بڑا بڑا ماحول مل بنے بادشاہوں کو مربع مل رہے سن سارے بچے تا عیاشی زندگی گزرے سن اگر اجازت دو آسان تو این مکان کو خیر بات آخوں وہاں کے حضور بات کی دے ہوئے آپ نے فرمایا سارا دے آسان این علاقے سے نہیں رہا ہے انہاں کے وجہ کیا ہے اب میں کثرت دے نال لوگ جڑے سارے کو مسئلہ پوچھن واسطے آتے ہیں نا وہ برے صغیر پاک و ہند نہیں وہ ہندوستان دے لوگ ہیں اساں چاہتے ہیں اساں انہاں دے نزدیک پہنچ وئیں اور جڑے انہاں دے نزدیک پہنچ جائیں وہ جڑے سارے کو مسئلہ پوچھن واسطے آتے ہیں کیونکہ سڑکاں تو ہن بنی ہیں ماحول تو ہونا ہے ان میں گڈا دا سفر ہوندا ہے کھوتے دے سفر ہوندے ہیں ریڑھے دے سفر ہوندے ہیں خچر دے سفر ہوندے ہیں پیدل سفر ہوندے ہیں ریت دے ٹپے جو سفر ہوندے ہیں دریاواں کو ٹپنا پوندا ہے پیدل سفر کرنے ہوندے ہیں وہ تلو قتل تھی ویندے پیغام پہنچتا سارے تک دے ہوئے کئی جوان مرتبہ شہادت تک پہنچنے گئے یہ نقصان ثابت تھی گئے مسئلہ پوچھنے واسطے بنے لوگ رستے میں کھڑے میں قتل کرتے ایک ایک کو نقصان دینے اور جان نقصان کو چاہنے ساتھوں نہیں ٹھاندے اور سارا دل اور سارا دین اجازت نہیں دینا اگر وہ سارے کو زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اساں دے نزدیک بن کے مدد سے جب رہنے اور جلے اساں دے نزدیک بے سنا جنن بھی کوئی نہ کو مسئلے کی ضرورت پیش آسی اور سارے بلا سے سوال چکرے سے اساں کو تسلی وقت جواب دے اللہ اکبر ایک خاندان چلتا چلتا جڑا کہ کندھار افغانستانی چو آیا افغانستانی چو لاہور آیا لاہور جو خاندان چلتا اے میں پہنچا ہندوستان دا شہر بریلی آئی بریلی کے اندر رب تعالی دیا کے بعد میں این خاندان کو ایک عظیم جوان عطا کیتا ہے جیڑا نام رضا علی خان صاحب انہاں دا پتر نبی علی خان ہے اللہ دیا کے بعد میں کو ایک جوان دی جائے جیڑا نام احمد رضا
سید نے جمع توجہ نال سنائے جب احمد رضا سید نے آپ کی عمر پاک کی گئی 4 سال 4 مہینے دے داڑھ کی جب 4 سال 4 مہینے داڑھی تھی آپ کے دادا حضور فرمایا آپ نے فرمایا بال تے پڑھاون دی کی عمر ہو گئی ہے ایویں کرو ہن کی کو ہن یہ مدرسے والے پاسے لا چھوڑ آپ نے فرمایا اگر مدرسے والے پاسے بچے کو لینے ہیں تاکہ بچے دی بسم اللہ دی ابتدا کون کرے شروعات کون کرے آپ نے فرمایا سارے پردادے دا استاد ہے سارے دادے دا استاد ہے ول میرا استاد ہے ول نقی علی خان تیرا ہی استاد ہے میں آدھا سارے بال کو جڑا سارے خاندان کا دادا استاد ہے نا بسم اللہ دی ابتدا وہ خراب ہے کیونکہ ڈھیر ساری برکت ہے اصل جانے بڑیاں کو بزرگاں کو جڑی برکت آندی ہے نا وہ برکت سارے بچے کی منتقل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے تمہیں کرنے ہیں ایک بچے دی بسم اللہ دی ابتدا آپ طریقے پر سے کریں گے عرب دے علماء کو سرے نے شام دے علماء کو سرے نے یمن دے علماء کو سرے نے ایران دے علماء کو سرے نے فارس دے علماء کو سرے نے مشائخین علماء محدثین محققین مفسرین جو سارے کی آسن اتنی بڑی برکت ہو سی جتنا سادات ہو سن علماء ہو سن فقہاء ہو سن اور جتنا جنگل علماء آئے بیٹھے ہو سن جنر سارے بچے دی بسم اللہ دی ابتدا تھی سی دساؤ تسی وال برکت رہا سی فرمایا چلو نہیں چکرے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سارے علماء کو اکٹھا کیا گیا جمع کیا گیا علماء کرتے دیا جتنا 5-7 عالم آم ہیں وہ تھا بندے ہی پریشان ہو گئے اللہ اکبر جتنا 5-7 عالم ہیں وہ تھا بندے ہی پریشان ہو گئے میرے بنا اکثر ایک سوال کیتا ہے اور جب وہ اکثر سوال کیتا ہے نا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد بھائی گھر کے ہلکے جو ملے بیٹھے ہیں اللہ رسول کے نام ہاتھ اونچا کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ذوق نال عشق محبت عشق محبت بابا جو تھا کہ یہ طریقے نال کام کرنے نہ ہو تو والوں استادیوں نے اپنی نگاہ شفقت محبت کے نال دیتے ملتان کی سرزمین چلے گئے محیب اللہ المطاع حافظ محمد جمال حافظ جمال اللہ ملتانی سے آپ جب مدرسہ چلے تھے پیرنا کہ مدرسے کے اندر ایک قریشہ کا بات ہے آپ نے قریشہ کے بات ہونا سبق پڑھیں دیا سبق دے دیا مگر وہ بچہ بڑا سونا ہے بچہ بڑا چلاک ہے بچہ بڑا چست ہے استاد میں جو سبق دے میں نہ تھا یہ سبق ایڈوانس دوسرا ہے ہمارا دیکھو تو یاد کر گیا استاد سے بڑا کثرت نال نیت ہے نگاہ شفقت کا ضرور فرمے دے مگر استاد سے بڑا فرمایا کہ بچہ دی ذہانت جڑے بچے دی ذہنیت جڑے بچے دا ذہن اور جڑے بچے دی چلاکی کتنی ہے کہ آج دیوار کا سبق پہلے پکا کے نہ دے استاد سے بڑا کو اکثر فرمے دیا کہ وائن بکری کا گھا پکا وائن میری ڈاچی کا گھا کرا وائن میرے گھوڑیاں کے صفائی کا خیال رہا کوئی نہیں استاد سے بڑا مجھے اتنی نگاہ کے شفقت فرمے دیا رب تعالیٰ کے اعتبار کی قدرت قبلہ حافظ سے بڑا تھا انتقال کی اور جو انتقال کیا تھا آپ نے فرمایا میں کیونکہ مدرسے پڑھنے میرے کو شوق ہے علم پڑھنے اور میں اپنے سینے کے اندر علم کا نور علم کے اپنی وسطی واپس پڑھنے آخر میرے صدقے ہیں میرے شریک ہیں میں نہ کچھ کھلوانا تھا کہیں این بال میں آپ آگے دے گلو رکھو ملتان کے اندر ہے مخالف دا مدرسہ ہے اتھا جلے پہنچے نا تو انہیں جلے ان بچے دا نام پوچھا آپ نے فرمایا میرا نام یہ ہے آپ نے فرمایا تیری قوم کیا ہے کیونکہ میں قریشی تھی نا آپ نے قریشی تھی نا انہوں نے جی
آپ نے فرمایا کہ کوئی سبق نہیں میں پکا نہیں سے انہوں نے جی ہاں استاد جی اور انجان بوجھ کے نا 7 کتابوں میں سبق ہی کی نہیں دیتے آپ ہمیں جتنے زیادہ سبق دینا بھی ہیں سبق تا ایک برکہ تک بڑی گال ہے سارے زمانے کے ٹک ٹک چاہیے وغیرہ کا 70 یاد ہی رہتی کہ موبائل نال وغیرہ آن لائن کلاسیں چلتے رہے تو میرے خیال آ رہے اصل کا ایک لفظ یاد نہیں کر سکتے جڑی مشین ٹچ دے لگ چکی ہے انہیں آقا 7 کتابوں کے سبق لے سا بچہ میرے کو نا ہمیشہ واسطے چھوٹے بیسی مدرسہ چھوڑے سی پٹا بال سیانا ہے بال آقا اس کا کہ یہ میرا امتحان کی دینا پہ کو سبق یاد کر کے میں نہیں کہہ سکتا بال کیونکہ صحیح نہیں چلا کر چست نہیں بچے کو علم گھنن کا شوق ڈاٹا وہ پہلے زمانے کے بچے کو شوق بڑا ہوتا ہے مگر ہوں تو ابا جی اگر بھیجے تھے تو میرے خیال ہے ساری مار پار کے چھوٹے پہلے واپس آ گئے تیرے سارے کلاس واپس آنے کا ٹائم ہوتے جی نہیں واپس آنے کا ٹائم ہوتے بیک ٹو ہوم اور وہ جب واپس چک بنے گا گھر میں دے سرے کے چیز اللہ سی میں بڑھ گئے وہ جب واپس میں دے ابا جی پوچھتی میں دے میرے خیال ہے پڑھتے واپس کیا تا استاد صاحب ہونا جب سبق کی طرح تے بال آکا تے سبق تے یاد کر طریقے سے بال آکے بال کی چھوڑ دے کوئی میں سبق نہیں پکڑا میں اگر کہیں ٹوٹل کو منیا والی سبق نہیں پکڑا کہیں استاد کی محنت کرا سبق والی نہیں پکڑا بات بڑا سیاح ہے وہاں کہ کیوں نہ حافظ جمال کی دربار حافظ جمال صاحب کی مزاق شریف میں چلا گیا سبق یاد کرے ابو پیچھو بھول بیٹھے پیچھو یاد کرے ابو بھول بیٹھے یہ پتہ ہے سبق میرے کڈن بولتے جنہوں استاد کا ڈنڈا کھڑک دا ڈاٹا گیا ہو یعنی استاد کا روب ڈاٹا ہوئے استاد کا دبدبا ڈاٹا ہوئے ہوں تب استاد جی اور فرینڈ ہے ہوں تب وہ آدھے میرا فرینڈ ہے میں میرا فرینڈ ہے وہ میرے کو ایکسیپٹ کیتا ہے میں وہ کو ایکسیپٹ کیتا ہے یہ تو سا ایکسیپٹ ہے کہ تو کہہ نہیں کیتا ہے تو ہے تو سا ریجیکٹ کی ہے تو سا بارے میں لیرو شاہ باری میں تو سا استاد شکر دا ٹرینڈ ہی مکا دیتے ایک اگر ٹرینڈ ہونی ملتے تب تک وہ مدرسے کی 4 دیواری اچھ ملتے جو ہی استاد گلی کے سامنے آتا پیا ہوئے شگر کی پھپڑی کمر نہ ہوتے جو استاد آ گئے کہ میرے خیال ہے اگر بندہ پٹھی زبان پڑھتا پیا ہوئے استاد جو دکھائی دے میں تھا میرے خیال ہے کوئی ہی طرح شکیج میں دے یعنی ان کلا سے جو کو مارے آتا پہ میں والی کو میں دا سرے کے زمانہ پڑھا پتہ ہی بتا جیڑے شاگرد استاد اور کچھ چھیلے دے نا وہ چوک کے نکلنے کھڑے چھیلے دے جیڑے شاگرد استاد اور کچھ چھیلے دے وہ کنے کھڑے چھیلے دے تے جنہ شاگرد کو استاد چھیلے او پر شاگرد فیض کی سب کوئی چھیلی کھڑے بندے کا پوتر پان اگو جلدی نال بڑے سارے جوان کو آکھے سے انہاں کو آپ بہرے میں انہاں کو کمرے عدالت ادب کا پتہ نہیں اگو اس سارے لنگر تھامن والے اعلی حضرت جیالے بیٹھے ہیں آپ وقت کو آج اپنی عدالت کمرے کا ادب کا پتہ ہے کہ محمد کی ختم نبوت ہے سبق یاد کرے آپ کو پیچھو بول بنے پیچھو یاد کرے آپ کو بولو ساری رات لگے گا سبق نہ پکا باہر آئی تو میرے خیال ہے 11-12 بجے تک نیندر نہ آوے نہ آوے 1 بجے تک نیندر نہ آوے نہ یہ 2 بجے کے بعد کول مریض کھلتی ہے نا ہم بھی انگلش بولتے ہیں ہمیں بھی چنگی بھری آتی ہے ہم بھولے چھوڑے تہم پڑھنے بدے رہتے ہیں کہ سیاحوں کو اللہ نہیں ملتا بھولے کمروں کو ملتا ہے اساں پٹھی انگلش بولتے اپنے جدید نہیں سے سمجھنا چاہتے اساں ہمیں دور جدید چلانے ہیں پر اساں ہیں قدیم چلو آپ نے فرمایا میں استادی اور خدمت کے اندر ٹیمیں بس ٹیمیں بیٹھے ہم تے ٹھڈی ٹھڈی ہوا جو کھل دی نا پال جو آئی نیندر جو آئی
سرے کی دلال پکے پہ اور توجہ نال سنا جا آنکھ جو لگی آنکھ لگ گئی آنکھ لگی نا تے آنکھ لگ گئی یہ آنکھ جو لگی نا تے آنکھ لگنی آئی تے لگی والے ہیں آنکھ نہیں لگی تے میری کی میں لگ گئی یعنی میں آنکھ لگی نا کہ حافظ صاحب تشریف نے وہاں فرمایا کیا من بیٹھا کریں آپ ہمیں سبق نہیں پڑھنا آپ ہمیں روتا کیوں بڑھیں وہاں ہمیں سویرے استاد کان پکڑے سے لڈو چال چڑھے سے استاد ککڑ مرغا پڑے سے کوئی پتہ نہیں بات کو صحیح نہ ٹانگ کھڑا ہے ہمارے مار نہیں پیار کا بورڈ کہنا ٹنگا ہو جائے نا ہمارے مار نہیں پیار کا بورڈ چھوڑ بالکل ٹنگا ہو جائے کہنا ہمارا استاد کو پڑھے سے پتہ نہیں کیا من کی تھی آپ ہمیں چلو ٹھیک ہے آپ ہمیں کیا ہے کہ سبب نہیں کیا پکڑا آپ جماعت اللہ ملتانی سے فرمائے میں سبب پکڑاؤں منا کسی پکڑاؤ چاہ آپ ہمیں چلو تو اگو پڑھ میں پیچھو پڑھ دا بال بڑا دھیان آئی آپ ہمیں کی ہو کچھ آ گیا تو آدھے کو نہ بات تو ساں اگو پڑھو میں بل پیچھو پڑھ دا حافظ سے کو نہ اگو پڑھ دے کے بال پیچھو پڑھ دے حافظ سے کو نہ اگو پڑھ دے کے بال پیچھو پڑھ دے ایک سپاہا سبب دا ٹھاپڑی تو نے ایک کتاب ٹھاپڑی تو نے دوسری کتاب ٹھاپڑی تو نے 7 کتاباں دے سبب استاد نے دیتے ہیں بھئی بال سبب دیکھتے ڈالتے چلاوے سی میں ہمیشہ واسطے نہ شاگرداں کو جان چھڑواوے سا 7 کتاباں دے سبب دے ٹھاپڑی تو نے پھیرا بھیج گیا حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار بال کو فرمایا سبب پاک گئی آپ ہمیں سون گئے آپ ہمارے پاس سون میں بنیا انہاں کہ کیوں آپ فرمائیں جڑا سبب تم پکوانا چاہنا ہے وہ پک گئے پھر میں تیرا کام پورا کر چھوڑے ہوں تمہیں ہاں فرمایا ٹھیک ہے ہوتا جڑا سبب تو سام پکوائے میں پکا دے دے مگر میں جو تورے بوہے دیتے آیا تو صحیح میں کو کشن دے ہو آپ کیا دیں انہاں کہ حضور جڑا تو سامنے کو سبب دیتے کل میں کو استاد دیتا ہے جی کالج ولایت کی کوئی جزئیت تو صحیح اپنی طرف کو کشن دے ہو آپ نے فرمایا چلو میں سبب دے مانا جی آپ نے فرمایا یا سبب کریں دے ہم توجہ کرایا جائے چاہا جملہ ہے آپ نے ہمیں سبب دی دے میں رہے کہتے جا کہیں گی مولا علی سرکار بندے نے دو بندے کہیں نہیں رہتے مولا علی سرکار بندے نے دو بندے کہیں نہیں رہتے حضور کہہ رہا فرمایا ایک مال اللہ نہیں رہتا ہے کہ مالا دے مال والا وے دے ایر مالا دے ایر والا میں چلو میں کیا کرا ہوں آگے تو سم ہمیں سبب میں بیٹے میں رہتے ہیں کہیں میں کوئی لگی ہے جو آپ کوئی تھا بابا جی آپ ہمیں منہ کھولو منہ کھول جلدے حافظ صاحب نے بال کا منہ کھلوایا نا کہ حافظ صاحب نے بال دے منہ میں اپنی تھوک دعا چلی تھی آپ ہمیں پی میں بال دے تھوک پی دیا نا تھوک پی دے آنکھ جو کھلی سویرے استاد پر پہنچے استاد جی اور مجھے مان کے پہنچے تا پہلے بال تیز ذہین چلاک ہوئے نا استاد دے ڈیسک دے نال باندھے استاد کی پھٹی دے نال باندھے تے میں ورگا نکل چکیا بال کون دے ذہن میں او بالکل پیچھے باندھے حاضری لگ میں نے استاد کی آخری کو ڈھیر رہا کہ کلاس سے حاضری پوری ہو گئی نہ میں شابائی نہ دی گئی استاد نے بالکل نال بیٹھے اگر پیچھے باندھے استاد نے فرمایا آپ فرمایا اوئے آج تم میرے نیڑے کیوں بیٹھے سب باندھ گئے آپ میں استاد توڑے کو پوچھنا چاہنا اور آج تو کو آکھنا چاہنا ایک دساؤ جنا کل سبق دیتا ہوئے او سنا ماں یا جیتی توڑی لائبریری ہے کتابہ پڑھنے ساری سبق دیتے ہیں دیکھو مہینہ کتابہ کا سبق پڑھایا کہیں آج تک کوئی ہوگیا طالب علم آیا کہیں سٹوڈنٹ آیا کہیں ہوگیا مطالب آیا کہیں دیکھو مہینہ کتابہ کا علم پڑھاوا دیکھو کیوں پتہ لگے کہیں نکمان علم کیوں پڑھے ہم توجہ کرا ہے جا بات بڑا سیانا ہے آپ ہمیں رات وال ملتان کیا میں ملتان بڑے 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 اڈے اڈے کھڑے ہیں تو کہڑے دے جاؤں آپ ہمیں دربار ہے کیا پر میں کیلی دربار ہے بڑے بڑے بابے سنتے ہیں آپ ہمیں حافظ جمال سے ہی گویا پر میں حافظ جمال کیا دیتے اوئے ہوئے آپ نے پڑھائے یہ سب پلایا پڑھائے یہ سے ایک کچھ پڑھانا نہیں دے کچھ دیوان نالی نہیں دے آپ ہمیں پڑھایا کیا آپ ہمیں جڑا سبق تو سب پڑھائے وہ پڑھائے شاہ ایک جتنوں کتاب
दुआ पढ़ी के सारा कुछ पिला है फरमाया क्या पिला है आप फरमाया दुआ पिला है सरे के बेदरा ने थोप पिला है आप फरमाया तू हमें जुमा दी थोप पी है उन्हें के जिया आप फरमाया चोखा के तेरे सीने जाया करे आप फरमाया सीने खड़े करो तो जमा बोले ना बेटा तू लिखो बेटे मैं बोले ना था तू लिखो बेटे मैं बोले लिखो बेटे और पाल बुलेदा करे उस्ताद ने लिख दे बेटे पाल बुलेदा बेटे उस्ताद ने लिख दे बेटे एक इल्म दो इल्म दा इल्म बी इल्म बजा इल्म साव इल्म 150 इल्म 120 इल्म 170 इल्म 270 इल्म सीने में आया खड़ा है जब 270 इल्म सीने में आए उस्ताद से मेरा फरमान क्या कीजिए फिर मैं दुआ पिलाइए और तारे पर पूछना चाहना आपके जलाल कौन